سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت آخری نبی۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ قبلہ مفتی احسان صاحب بھی ہیں اور نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کا وہ شاندار پہلو جانیں گے جو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، اور جتنا جانتے جائیں گے انشاءاللہ اتنا محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ آج بات ہوگی خاندان مصطفیٰ کی۔ جی ہاں، ہمیں اپنی فیملی، اپنے خاندان کے بارے میں، یا جس سے محبت ہو اس کے بارے میں جاننے کا شوق تو ہوتا ہے، تو جس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جن کے امتی ہم ہیں، ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کے بارے میں، ان کی مبارک فیملی کے بارے میں جانیں گے۔ تو پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھتے چلے جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں نعت شریف کی طرف، اور آج ہم ایک ایسی نعت شریف سننے کی کوشش کریں گے جس پہ نور والے آقا کا ذکر بھی ہو اور پیارے آقا کی مبارک آل کا ذکر بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑے کمال انداز میں کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی سبحان اللہ۔ بٹتا ہے باران نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلے، مست بو ہے بلبلے، پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور کی
سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک بار پھر شکریہ آپ کا، مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لوگوں کو اپنی فیملی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی کاسٹ کے بارے میں، مگر جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم غلام ہیں، جن کے سبب یہ کائنات بنی ہے، اور ہم جن کے غلام ہیں اور جن کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی فیملی کے بارے میں جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بندہ جب کسی کا فین ہوتا ہے تو اس کے جوتے کیسے ہیں، اس کے کپڑے کیسے پہنتا ہے، وہ کھانے کی کیا چیز اس کو پسند ہے، اس کی فیملی میں کون کون موجود ہے، یہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کرتے۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے یقیناً ہمارے لیے جو سب سے محبوب ہستی ہے مخلوق کے اندر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو جب ہم ایک عام شخص جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کی ہم گن گاتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں جاننا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو ایک نشانی ہے اس حوالے سے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اگر وہ محبت کے ساتھ اسے تلاش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر محبت زیادہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاندان مبارک ہے اس کی فضیلت پر کچھ احادیث بھی ہیں؟ قرآن و حدیث مالا مال ہے اس سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اہمیت سے۔
ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، حدیث کی مشہور کتاب معجم اوسط میں اور مسند امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبریل نے کہا، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو چھان ڈالا، پلٹ ڈالا، یعنی ایک ایک کو جا کے دیکھ لیا۔ فلم ارا احدا افضل من محمد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو فضیلت والا نہیں دیکھا۔ ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، اور بنو ہاشم سے اعلیٰ گھرانہ میں نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ۔ تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کے وہ فرشتے کی جن کی ڈیوٹی تھی، جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ جل شانہ کا پیغام لے کے جائیں گے، تو وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر سے افضل کسی کو نہیں۔ کیا بات ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو یکتا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، آپ کی برکت سے آپ کا خاندان بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ بالکل، یعنی یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے بنو اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، ان کی اولاد کو چن لیا، ان میں سے اللہ پاک نے قریش کو چنا، یعنی ان کو اختیار کیا، پسند کیا، اور قریش میں سے اللہ پاک نے بنو ہاشم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ پاک نے مجھے چنا، یعنی مجھے اللہ پاک نے نبی بنایا، فضیلت عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سیرت پڑھنے کے لیے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اللہ پاک نے جہاں پر یہ دینی فضیلت عطا کی تھی، دنیاوی اعتبار سے بھی صلاحیتوں سے اللہ نے بڑا نوازا ہوا تھا، اور اللہ پاک نے اعلیٰ صفات ان کو دی ہوئی تھی۔ آپ کے جو جد امجد ہیں، دادا پر دادا جس کو ہم کہتے ہیں، جن کا لقب ہاشم، نام ان کا امر تھا لیکن ان کو ہاشم کہتے ہیں۔ ہاشم کا معنی کیا ہے؟ ہاشم کا مطلب ہے کہ روٹی کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، چورے کرنا، تو چورے کر کے پھر اس کو سالن میں ملانا، جس کو ہمارے یہاں سرید یا سرید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ساس ہے، اور وہ بنا کے سالن بنا لینا، یہ مطلب ہوتا ہے ہاشم کا، اس طرح کی چیز بنانے والا۔ اب یہ کیوں ان کا لقب پڑا؟ یہ ملک شام میں، فلسطین کے اندر تجارت کر رہے تھے، ان کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوک کے اندر مبتلا ہیں، تو انہوں نے وہاں پر اپنا سامان بیچا۔ سامان بیچ کے یہ نہیں کہ وہاں سے ایسا سامان خریدیں کہ مکے آ کے بیچوں گا مہنگا کر کے تاکہ خوب کماؤ، نہیں، بلکہ انہوں نے وہاں سے گندم لی، وہاں سے اونٹ وغیرہ لیے، مکہ مکرمہ پہنچے، اور یہاں پہنچ کے اس کے روٹیاں بنوائی، سالن بنوایا، اور اہل مکہ کی کئی دن تک اس کے ذریعے دعوت کرتے رہے۔ اس وجہ سے آپ یہ روٹیاں بنا کے، اس کا چورا بنا کے اس میں ڈالا جاتا سالن کے اندر، یہ تقسیم کرتے، ان کا نام ہی ہاشم پڑا۔ تو ایسی خوبیاں، صفات اللہ پاک نے، سخاوت کی، بہادری کی، سرداری کی، لوگوں کی حفاظت کی، اللہ پاک نے ایسی صلاحیتیں بھی ان کو عطا کی تھی، ذہانت کی، کہ جس کی وجہ سے ان کو اہل عرب کے درمیان ایک خاص مقام و امتیاز حاصل تھا۔ تو ایسا نہیں کہ فقط دینی فضیلتیں تھیں، وہ تھیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین صفات سے ان کو نوازا۔ سبحان اللہ۔ گویا نبی پاک کے جو جد ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، والد گرامی ہیں، کمال کی ہستیاں، اور اپنے زمانے میں، اس زمانے میں بھی یہ مقبول شخصیات تھیں۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں جگمگاتا تھا۔ مفتی صاحب جب وہ حدیث سنا رہے تھے کہ نبی پاک جس طرح فرما رہے ہیں کہ فلاں خاندان میں فلاں کو منتخب کیا گیا، پھر فلاں کو چنا گیا، اور پھر اس میں مجھے منتخب کیا گیا، تو ایک بار پھر سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ فرما رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، نبی پاک کی اولاد میں، مبارک اولاد میں کون کون ہیں؟ شہزادے کتنے ہیں؟ شہزادیاں کتنا ہے؟ کچھ اس بارے میں بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں، صحیح جو قول ہے اس کے مطابق آپ کے شہزادوں کی تعداد 3 ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت قاسم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے شہزادے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے حضرت عبداللہ،
ان کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرے حضرت ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد. ماشاء اللہ. 3 بیٹے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تھے، اور تینوں کے تینوں چھوٹی عمر کے اندر ہی اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا سے انہوں نے پردہ کیا، دنیا سے تشریف لے کر. اور بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بالاتفاق 4. سب سے بڑی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اس کے بعد علماء کا اس میں کلام ہے، اور بعض نے کہا کہ ان کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، اور چاروں کی چاروں شہزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، یعنی ان کی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک کے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں. 4 شہزادیاں. اچھا، پھر اس میں جو 2 شہزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. بالکل. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے نکاح ہوا حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. پھر غزوہ بدر سے قبل وہ بیمار ہو گئی تھی اور اسی میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرمایا. سبحان اللہ. تو کیا کسی اور کو دنیا میں یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ کسی بھی نبی کی 2 شہزادیاں جن کے نکاح میں آئی ہوں؟ ایسا کچھ کبھی نہیں ہوا. اللہ. علماء نے واضح طور پہ صراحت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک نہیں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں آئی. ایک نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ایک ایک کر کے اس کے نکاح کے اندر آئی ہیں. اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹیاں ایک ایک کر کے، کیونکہ 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا. یہ فقط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے کے. کیا بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اللہ کی حکمتیں، اس کی مشیت، ہم تو ظاہر ہے کہ بہت چھوٹی عقل رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کے شہزادے جو چھوٹی عمر میں دنیا سے وصال کر گئے، تو یہ بہت سارے امتیوں کے لیے بھی ایک دلاسا ہے جن کے بچے چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں؟ جی، مجھے اس پہ گفتگو کرنی تھی، آگے چل کے بتانا تھا کہ اگر ہم سیرت دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے بارے میں جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے، جب آپ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، والد صاحب کا انتقال. پیدائش ہوتی ہے، 6 سال کے ہوتے ہیں، والدہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں. 8 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کے دادا جان بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اچھا، شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو بڑا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والی جی. تو ان کا وصال ہو جاتا ہے. پھر جو اولاد ہے، اولاد میں اگر ہم دیکھتے ہیں، تینوں کی تینوں شہزادے بچپن میں انتقال کر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور پھر اس کے بعد بیٹیوں کو دیکھیں تو بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ ان سے محبت کرتے، بہت ان سے محبت کرتے تھے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی دنیا سے پردہ کرتے ہیں. سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی دنیا سے جاتے ہیں. صرف حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ذات تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت موجود تھی، لیکن ان کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بتایا تھا کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم. اور 6 مہینے کے بعد ان کا وصال، ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور رمضان کے اندر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے تشریف لے گئی. تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کیسی سراپا صبر تھی. حضرت ابراہیم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان کی ولادت ہوئی مدنی زندگی کے اندر، 1.5 سال کے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا اور تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے، تو ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، دل روتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن ہم کہتے وہی ہیں جس پر ہمارا رب راضی، بات وہی کریں گے جس پر ہمارا رب راضی ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمارے لیے ایک سبق ہے، جو اسوہ حسنہ فرمائے نا کہ دیکھیں اتنی بڑی ہستی کہ جن کی دعا جب نکلتی ہے تو اجابت جو ہے وہ آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیتی ہے، وہ بالکل فوراً قبول ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ سارے بچے بچیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صبر۔ یہاں تو کتنے لوگوں کے لیے سبق ہو گیا مفتی صاحب کہ جو کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری کیا غلطی ہو گئی، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، ہماری مشکلیں حل نہیں ہو رہی۔ کونین کے والی ہیں جن کے سبب ہماری بخشش ہونی ہے، ان پر آزمائشیں بھی ہیں اور ان کا صبر بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، واقعی یہ نبی پاک کی سیرت کا ایک بڑا کمال کا پہلو ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو القاسم، چونکہ ابو القاسم کا مطلب قاسم کے والد، ایک کنیت کہلاتی ہے کہ جو عرب دنیا میں تو بہت رائج ہے، اہل علم پاک و ہند کے اندر بھی رکھتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی رکھتے ہیں، لیکن عرب میں اس کا بہت رواج ہوتا ہے، تو وہ بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے حساب سے رکھتے ہیں، جیسے ابو القاسم، ابو الحسن، ابو عبداللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے شہزادے حضرت قاسم تھے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابو القاسم اللہ یعطی و انا قاسم۔ ٹھیک۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں ابو القاسم ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ ایک یہ بات، دوسری ایک خوبصورت بات امام قطب الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے علامہ اشبیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بہت خوبصورت بات کی، وہ یہ دیکھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، قاسم تقسیم کرنے سے نکلا ہے۔ فرمایا آپ کو ابو القاسم کی کنیت اس لیے عطا ہوئی کہ قیامت کے دن آپ مخلوق کے درمیان جنت کو تقسیم کریں۔ تو یہ تقسیم کے اعتبار سے خود حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ انا ابو القاسم، کہ میں ابو القاسم ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ، یہ بھی نبی پاک کے صاحبزادے ہیں، ان کو آپ نے گفتگو کے دوران فرمایا کہ طیب و طاہر کہا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی خاص وجہ؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد یہ پیدا ہوئی، یعنی ابھی اسلام کا ظہور ہو چکا تھا۔ حضرت قاسم بھی جو ہے وہ اہل ایمان تھے، اور ان کا انتقال جب ہوا تھا تو ایک قول کے مطابق 17 مہینے کے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ کاش یہ 2 سال پورے کر لیتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت کے اندر ایک دودھ پلانے والی موجود ہے، اور یہی بات حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ہے۔ تو وہ بھی مومن تھے، اہل ایمان سے تھے، لیکن ان کی ولادت چونکہ اسلام کے آنے کے بعد ہوئی تھی، اس لیے ان کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی کونین کی مبارک اولاد کے بارے میں تو بہت سنا ہے، حسنین کریمین وہ عظیم ہستیاں ہیں، لیکن کیا پیارے آقا علیہ السلام کی دیگر صاحبزادیوں کی بھی اولاد تھی، اور اگر تھی تو ان کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، ان کے 2 اولاد تھے، ایک بیٹے تھے جن کا نام علی تھا، حضرت علی۔ یہ 8 سال کی عمر میں تقریباً انتقال فرما گئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن چھوٹی عمر تھی، یہ انتقال کرتے تھے۔ دوسری حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے کوئی اور اس طرح نہیں کر سکتا کہ نماز پڑھتے تھے ان کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے ایک طرف رکھ دیتے تھے، پھر جب اٹھتے تھے تو ان کو کندھوں پہ رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایک ہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا خوبصورت لایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے نا اس کو دوں گا۔ اب سب کا ذہن گیا کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملے گا، تو لیکن یہ قریب کھیل رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو وہ ہار عطا فرمایا۔
تو یہ بڑی ہوئی اور پھر آگے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح بھی ہوا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن ان کے یہاں اولاد کوئی نہیں تھی۔ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہاں بھی ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام عبداللہ تھا، لیکن وہ شہزادے بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اولاد مبارکہ جتنی چلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جتنی بھی چلی، وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے آگے چلے۔ اچھا، اب ان کے بھی ایک بھائی اور تھے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ چھوٹی عمر کے اندر انتقال کر گئے تھے۔ اور دو بہنیں بھی تھیں ان کی، حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم۔ اچھا، اور یہ دونوں بہنیں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ نے زیارت بھی کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت تذکرہ ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد میں سب سے افضل کس کا درجہ ہے؟ سب سے افضل درجہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹکڑا ان کو قرار دیا ہے۔ تو ویسے تو سارے کے سارے ہم جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں، یعنی ساری شہزادیاں، سارے شہزادے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور ان کی قدموں کی ہم پاک ہیں، لیکن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام و مرتبہ ان میں سب سے بلند و بالا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت خوبصورت ذکر خیر ہوا خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور ہمیں بھی نبی پاک کی مبارک فیملی کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور آج ہم نے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں کچھ جانا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اور ٹاپک ہوگا، ایک اور مہمان ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم بہت کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے سرکار، آئے سرکار، آئے